السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک بیوقوف غیر مقلد اہل حدیث نے فیس بک پر مجھ پر اعتراض کیا اور کہا کہ محمدی نماز پڑھو، حنفی نماز نہیں۔ یعنی ان بیوقوفوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع اور تقلید میں حنفی نماز پڑھتے، محمدی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ حنفی نماز ہی محمدی نماز ہے۔ اور پھر اس نے اعتراض کیا اور اپنی جہالت کے بنا پر ایک صحیح مسلم کی روایت پیش کی۔ دیکھیں صحیح مسلم شریف کی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ناقص ہے جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، جبکہ اس حدیث شریف میں حکم جو ہے یہ مقتدیوں کو نہیں ہے، یہ امام کو ہے جو نماز پڑھا رہے ہیں اور تنہا نماز پڑھنے والے کو ہے، اس سے مقتدی خارج ہے۔ لیکن ان بیوقوفوں کو یہ حدیث شریف تو سمجھ میں آئے گی نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو علم ہوتا نہیں ہے، بس گوگل سے حدیث اٹھانا ہے اور کاپی پیسٹ کر دینا ہے۔ تو آئیے ان کو صحیح مسلم کی ہی روایت پیش کرتے ہیں، اور پھر حنفی امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی ہیں، جنہوں نے 80 ہجری میں جن کی ولادت ہوئی اور جو صحابہ اکرام سے دین سیکھے، جنہوں نے صحابہ اکرام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو یہ آج کے وکٹورین اہل حدیث جو انگریزوں کے وقت میں پیدا ہوئے، جن کو ان کے مولویوں نے خود لکھا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ انگریز کی پیروی کروا کے ان بدبختوں نے، ان کے مولوی بٹیالوی صاحب نے اپنی جماعت کے نام وہابی کو منسوخ کرایا اور اہل حدیث نام رجسٹرڈ کروایا۔ تو یہ 1857 کے بعد جو پیدا ہوئے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کو جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز کے طریقے کو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے امام اعظم ابو حنیفہ کی جو مضبوط دلیل قرآن اور حدیث سے امام کے پیچھے خاموش رہنے کی وہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ جو پیش کرتے ہیں وہ سورہ اعراف آیت نمبر 204 پیش کرتے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، کیا فرمایا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو، یعنی دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کو سنو قرآن کو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ صرف سنو نہیں، خاموش بھی رہو، چپ رہو، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ قرآن تم بھی پڑھنے لگ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگائے رکھو، یعنی غور کے ساتھ دھیان سے سنو، اور ساتھ ہی ساتھ خاموش رہو، یعنی چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب غیر مقلد بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کے خلاف وہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے ہیں کہ جب بھی امام جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ساتھ میں شروع ہو جاتے ہیں، نہ یہ دھیان سے کان لگا کر سنتے ہیں اور نہ ہی یہ خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے قرآن کے دو حکم کے خلاف کرتے ہیں، خود ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ اب آئیے ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس پر بڑے بڑے مفسرین نے کیا اس کی تفسیر کی ہے اور صحابہ اکرام کے عمل اور صحابہ اکرام کے تعلیمات کو کیا بتایا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے کو داخل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کو ہم اپنے عقل و فہم سے نہیں سمجھیں گے، نہ ہی ان وہابیوں کے عقل و فہم سے سمجھیں گے، ہم آئیے مفسرین اور صحابہ اکرام کے عقل و فہم سے سمجھیں گے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھا ہے۔ اب آئیے اس کے بارے میں دیکھیے صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں، بہت بڑی تفسیر سے اس کا حوالہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر آئیے پیش کرتے ہیں 327 ہجری کے یہ محدث امام ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں اس کو نقل فرماتے ہیں اور سند پیش کرتے ہیں۔ امام حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں ابو سعید الاشہاد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ روایت فرماتے ہیں ابن فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ داؤد ابن ابی ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ ابی ندارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور وہ اسیر بن جابر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سے۔ یہ سند تھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مقتدیوں سے فرمایا کہ شاید کہ تم امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو۔ مقتدیوں نے کہا ہاں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے، جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے تفسیر حاتم حدیث نمبر 8730 اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ویسے لوگوں کو ڈانٹا ہے، اور آپ نے کہا ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ نہیں معلوم کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ دھیان سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ جب امام قرأت کرے تو تم کو خاموشی کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے، ان کا عمل اس کے بھی خلاف ہے۔ اب یہ کہیں کہ نہیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نماز کے لیے نہیں نازل ہوئی تھی، تو آئیے ان کو بھی جواب دیتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ آیت کریمہ نماز کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اسی تفسیر ابن حاتم میں حضرت امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو
حاتم رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں نفیلی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ مسکین بن بخیر رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ثابت بن اجلان رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ سعید بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ اب حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ آئیے، حضرت سعید بن زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھیے تفسیر ابن ابی حاتم حدیث نمبر 8733، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب بتائیے، یہ آیت کریمہ جو ہے نماز کے لیے نازل ہوئی ہے، اس پر ایک دلیل، حالانکہ دلائل تو بہت سارے ہیں، اگر میں سب کو دینے لگوں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ طول ہو جائے گی، طویل لمبی ویڈیوز ہو جائے گی، لیکن ہم کو کیا کرنا، شارٹ میں آپ کو جواب دینا ہے۔ تو تفسیر میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ حکم قرآن کے لیے نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود جو جلیل القدر صحابی ہے، وہ خود ان لوگوں کو ڈانٹے ہیں جو امام کے پیچھے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ابھی بھی وقت نہیں آئے کہ تمہیں قرآن کو سمجھا جائے؟ اللہ پاک نے صاف فرما دیا ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگائے رکھو، دھیان کے ساتھ غور کے ساتھ اس کو سنو اور خاموش رہو۔ تو اس آیت کریمہ سے اور صحابہ اکرام کے فرمان سے اور اس تفسیر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام کے پیچھے ہم کو قرأت نہیں کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ اللہ کا یہی فرمان، اللہ کا یہی حکم قرآن کریم میں ہے۔ اب آئیے حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا۔ آئیے صحیح مسلم کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح مسلم، کوئی اور کتاب سے آپ کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف ہے، آپ کے سامنے اسکین پیج موجود ہے۔ اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی، نماز کا طریقہ بتلایا اور یہ فرمایا کہ نماز پڑھنے کے قبل اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے ایک تمہارا امام بنے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 404 آپ کے سامنے اسکین پیج موجود ہے۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ثابت ہوئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو صفیں سیدھی کر لو، پھر اس کا تم میں سے ایک شخص امام بن جائے، جب امام تکبیر کہے تو حضور فرماتے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرأت کرے یعنی قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ، پھر جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب تم آمین کہو۔ یعنی حضور نے صاف فرما دیا کہ امام کی قرأت کرنے کے وقت خاموش رہو، سورہ فاتحہ پڑھنے کے وقت بھی خاموش رہو۔ ہم کو کب آمین کہنا ہے، کب اپنی چپی کو توڑنا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب تم کو آمین کہنا ہے، نہ کہ ہم کو ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اور جو روایت ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ حکم جو ہے مقتدیوں کے لیے ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ دونوں حدیث میں حکم الگ الگ ہے، یہ دونوں حدیث آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ تو اب کیسے ہم اس پہ تعویل کریں گے؟ تو پھر ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ حکم جو ہے وہ امام کے لیے ہے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، اور اس حدیث شریف کا جو حکم حدیث نمبر 404 کا ہے، اس میں مقتدیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم کو خاموش رہنا ہے قرأت کرنے کے وقت۔ تمہیں کب آمین کہنا ہے؟ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب تم کو آمین کہنا ہے۔ اب آئیے دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں۔ اب آئیے سنن نسائی صحیح ستہ کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیش کی تھی۔ آئیے ہم بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی جواب دے دیتے ہیں کہ سنن نسائی کی یہ روایت ہے، اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، سو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ سبحان اللہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 921 اسکین پیج آپ کے سامنے ہیں، اس میں بھی اس حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ امام کی اقتدا اور پیروی کی جاتی ہے۔ جب امام تکبیر کہتا ہے تو ہم کو تکبیر کہنے کا حکم ہے امام کے پیچھے، اور جب امام قرأت کرتا ہے یعنی قرآن پڑھتا ہے تو ہم کو ساتھ ساتھ اس کے پیچھے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تب تم خاموش ہو جاؤ، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم کہے تب تم آمین کہو۔ لیکن ان بیوقوفوں کو تو معلوم ہے نہیں، یہ حدیث شریف کو تو پڑھتے ہیں نہیں، نہ ہی ان کے پاس حدیثوں کی کتاب ہوتی ہے۔ بہت ایسے لوگ جو حدیث کو تو دیکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، بس گوگل سے کاپی پیسٹ کرنا ہے اور بس فیس بک میں مفتی بننے پھرنا ہے۔
اور جو لوگ بیچارے جو لوگ کم علم والے ہوتے ہیں ان کو بس گمراہ کرنا ہے کہ دیکھو تمہارا عمل جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ صرف 2 حدیث ابھی پیش کیے، ہمارے پاس تو ایسے بہت سارے دلائل موجود ہے، بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم کو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، مقتدی کی امام کی قرأت تمہاری قرأت ہے، امام اقتداء اور پیروی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام خود اس شخص کو دیکھ کر ناراض ہوا کرتے تھے جو امام کے پیچھے قرأت کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے شخص سے ناراض ہو جایا کرتے تھے جو ان کے پیچھے قرأت کر کے ان کی قرأت میں خلل داخل کیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ پھر میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ کون شخص ایسا ہے جو میرے ساتھ قرأت میں جھگڑ رہا ہے، میرے قرأت میں خلل اور دخل دے رہا ہے۔ تو جب امام کے پیچھے قرأت کیجیے گا تو امام کی قرأت میں بھی دخل ہوگی، اور یہ قرآن کریم کے حکم کے خلاف بھی ہوگا، کیونکہ اللہ نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے اور کان لگا کے دھیان سے سننے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا ہے، صحابہ اکرام کا بھی اس پہ عمل نہیں تھا، اور ہماری دلائل جو ہے وہ قرآن کریم ہے، معتبر تفسیر ہے، صحابہ اکرام کے فعل ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم اور دیگر صحیح کتب صحیحہ ستہ کی روایت اور دیگر بہت ساری روایتوں میں یہ ہماری دلیل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان جاہلوں کو سے کہنا یہ چاہوں گا کہ کم سے کم ہمارے اور امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی ہے، جلیل القدر ائمہ اکرام میں سے ہیں اور سب سے بڑے امام، ائمہ اربعہ میں سے بڑے امام ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کی کم سے کم تعظیم و تکریم کرو، اپنی جہالت کے بنا پر بڑے اماموں کی توہین مت کرو، کیونکہ انہوں نے صحابہ اکرام سے نمازوں کو سیکھا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور ان سے دلائل کو لے کر انہوں نے دلائل دیا ہے۔ کم سے کم ان کی دلائل کی طرف تو جاؤ، تھوڑا سا پڑھ لو، محنت کر لو، کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے پریشان رہتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔